کنسیپٹ یہ یہاں پہ سمجھا جاتا ہے کہ دن اور رات الگ الگ ہوتے ہیں. دن ایک ہوتا ہے اور رات دو, یعنی یہ ایک 24 گھنٹے کو وہ 2 دن کنسیڈر کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے. 365 دن ہیں اور اس سال ٹوٹل معافیاں 120 دن لگی ہیں, تو 365 میں سے 120 دن مائنس ہو گئے. ربیع الاول شریف پہ معافی لگتی ہے, عیدین پہ معافیاں لگتی ہیں, 14 اگست پہ معافی لگتی ہے. اسی طرح اہم جو بھی ایونٹس ہوتے ہیں ان پہ معافیاں لگتی ہیں. آپ میں سے جتنے قیدی ہوں جاننے والوں کو ان کو بتایا کریں, وہ بلڈ اگر ڈونیشن کرتے ہیں تو اس میں بھی ان کو معافی لگتی ہے. کانسیپٹ ہے پراسپیکٹو کا اور ریٹروسپیکٹو کا. پراسپیکٹو سے مراد یہ ہے کہ جب بھی کوئی قانون بنتا ہے اس میں باقاعدہ طور بتایا جاتا ہے کہ اس کا عمل آج سے پہلے کے کیسز پہ ہوگا یا بعد میں. سر اکثر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ جو ایک قیدی ہے اس کی سزا کا جو دورانیہ ہے وہ دن اور رات میں کاؤنٹ کیا جاتا ہے یا اس کے لیے کوئی اسپیسیفک پروسیجر ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ہر کسی بزرگ کو کیسے قید دی جاتی ہے یا عمر قید کی سزا دی جاتی ہے, وہ تقریباً 15 سے 16 سال کے دوران کے بعد وہ آ جاتا ہے, عمر قید میں نہیں اس کی سزا دی جاتی. تو کیا وجہ ہے کہ وہ اتنی جلدی کیوں پایا جاتا ہے اس کے لیے؟ اچھا, ایسا ہے کہ دن اور رات کنسیڈر نہیں ہوتے. قیدی کو جب کوئی بھی کسی قیدی کو سزا ہوتی ہے تو وہ 24 آورز ہی کنسیڈر ہوتے ہیں. عام کنسیپٹ یہ یہاں پہ سمجھا جاتا ہے کہ دن اور رات الگ الگ ہوتے ہیں. دن ایک ہوتا ہے اور رات دو, یعنی یہ ایک 24 گھنٹے کو وہ 2 دن کنسیڈر کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے. کوئی بھی قیدی ہوتا ہے اس کی قید 365 دنوں سے کیلکولیٹ کی جاتی ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ اب یعنی اس میں دن اور رات یعنی 24 گھنٹے جس طرح باہر کنسیڈر ہوتے ہیں ایک دن, اسی طرح یہ بھی ایک دن ہوگا. وہ 365 دن اس نے سال, اگر اس کو 1 سال قید ہے تو اس نے 365 دن قید کاٹنی ہے. اب یہاں پہ جیل مینول میں ریمیشنز کا ایک چیپٹر دیا گیا. وہ ریمیشنز کا جو چیپٹر ہے اس میں قیدیوں کو کچھ معافیاں لگتی ہیں. اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ قیدیوں کی معافیوں میں کچھ ہوتی ہیں پریزیڈنشل صدارتی معافیاں, اسی طرح گورنر معافیاں دیتا ہے, وزیر اعظم معافیاں دیتا ہے, وزیر اعلیٰ معافیاں دیتا ہے, ٹھیک ہے. اور اسی طرح مختلف اسٹیٹ کی طرف سے معافیاں آتی رہتی ہیں. ان معافیوں میں رمضان شریف میں مہینے 2 مہینے کی معافی ہوتی ہے. اسی طرح اگر صدر دے گا معافی مہینے کی, گورنر دے گا 15-20 دن مہینے کی, اسی طرح وہاں پہ جو وزیر اعلیٰ ہے وہ معافی دے گا. تو یہ سمجھیں کہ اس کے 3 مہینے, یعنی اگر انہوں نے یہ 30 ڈیز کی معافیاں تینوں نے دی, 90 ڈیز مائنس ہو جائیں گے. تو اسی طرح ربیع الاول شریف پہ معافی لگتی ہے, عیدین پہ معافیاں لگتی ہیں, 14 اگست پہ معافی لگتی ہے. اسی طرح اہم جو بھی ایونٹس ہوتے ہیں ان پہ معافیاں لگتی ہیں. ایون کہ جب ورلڈ کپ یا اس طرح کے میچز جیتے جاتے ہیں تو اس خوشی میں بھی قیدیوں کو معافیاں لگتی ہیں. تو یہ معافیاں ٹوٹل 1 سال سپوز 365 دنوں کا ہے, اس میں سال کے آخر میں یہ دیکھا جاتا ہے یا پہلے ہی دیکھا جاتا ہے اس دوران کہ ٹوٹل کتنی معافیاں لگی ہیں. سپوز 365 دن ہیں اور اس سال ٹوٹل معافیاں 120 دن لگی ہیں, تو 365 میں سے 120 دن مائنس ہو جائیں گے. اب سال کتنا رہ جائے گا اس کا, 245 دن کا رہ جائے گا. اب 245 دن میں پھر آگے معافیاں کیا لگنی ہیں, پھر معافیاں لگنی ہیں یہاں پہ گڈ کریکٹر کی. اگر اس نے کچھ اچھا کریکٹر دیا ہوگا تو جیل سپرنٹینڈنٹ کے پاس یہ رائٹ ہے کہ وہ اس کو اچھے کریکٹر کی وجہ سے معافی دے. اس کے بعد اگر وہ بلڈ ڈونر ہے, بلڈ ڈونیٹ کرے گا. آپ میں سے جتنے قیدی ہوں جاننے والوں کو ان کو بتایا کریں, وہ بلڈ اگر ڈونیشن کرتے ہیں تو اس میں بھی ان کو معافی لگتی ہے. اس کے بعد اگر کسی نے قرآن پاک کو حفظ کرنا شروع کیا تو ہر سپارے کے ساتھ معافی لگتی ہے. اسی طرح کسی نے ڈگری حاصل کر لی تو اس کو معافی لگتی ہے. اسی طرح جیل میں کوئی ایسا مسئلہ ہو گیا تو اس نے ہیلپ آؤٹ کیا تو اس کو بھی معافی لگتی ہے. یہ ساری چیزیں, یہ ساری معافیاں ملائی جاتی ہیں, ملا کے پھر اس کو اس میں مائنس کیا جاتا ہے. اس میں ایک امپورٹنٹ معافی یہ ہوتی ہے کہ جیسے ایک مہینہ 30 ڈیز کا اگر سپوز کیلکولیٹ کرتے ہیں آپ, ان 30 ڈیز میں 4 سنڈیز آتے ہیں, ان 30 ڈیز میں ہالیڈیز آتے ہیں. جیسے آپ کو لاسٹ منتھ آپ کو پتہ ہے تقریباً 11 دن کا پورا مہینہ تھا, اس میں عید الاضحیٰ کی چھٹیاں تھیں, باقی چھٹیاں ملا کے 11 دن کا وہ مہینہ بنا. اب 11 دن کا جب مہینہ بنے گا تو اس کے باقی 30 ڈیز مائنس جو اس کے باقی 19 دن تھے وہ بھی اس میں سے مائنس ہو جائیں گے. یعنی یہ سنڈیز, پبلک ہالیڈیز, اسی طرح ووکیشنز جو اس طرح کی ہوتی ہیں, ان سب کو مائنس کیا جائے گا. تو اس طرح پھر ایک سال 365 دن کا نہیں رہتا, وہ سال بن جاتا ہے, آپ سمجھے 200-250 دنوں کا ایک سال بن جاتا ہے. اب وہ اس طرح گنیں گے, سپوز ایک قیدی کو 10 سال کی معافی لگی ہے, 10 سال کی معافیاں جس قیدی کو لگی ہے نا, اس میں یہ ہوگا
کہ اس 10 سال میں آپ دیکھیں کہ 365 کے ساتھ 3665 دن بن جائیں گے. جب یہ دن بنتے ہیں تو اس میں دیکھا جائے گا کہ اس سارے دورانیے میں معافیاں کتنی لگی تھیں. وہ جتنی معافیاں لگتی ہیں جو ایگزیمپشنس آتی ہیں اس میں کر کے پھر وہ اس کے مائنس ہو جائیں گے, تو جتنے دن اس کے لگے رہیں گے ان دنوں کو سمجھا جائے گا کہ اس میں یہ دن ہے. اب اس میں ایک امپورٹنٹ فیکٹر یہ ہوتا ہے کہ کچھ آفینسز اسٹیٹ میں ایسے ہوتے ہیں کہ جن آفینسز میں معافیاں نہیں لگتی, جیسے دہشت گردی ہے, اسی طرح ریپ کا کیس ہے, 365A ہے. شیڈیولڈ آفینسز جو ہوتے ہیں اس میں جب معافیاں لگتی ہیں نا, اس میں اسپیسیفکلی ان کو ایگزمپٹ کر دیا جاتا ہے کہ ان آفینسز میں معافیاں نہیں لگیں گی. معافیوں کا ایک کنسیپٹ ہے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. بیسیکلی معافیوں کا کنسیپٹ ہے, جب آپ تھیریز آف پنشمنٹ کو پڑھتے ہیں تو پنشمنٹ کی تھیریز میں ہوتا ہے ایک کہ اصلاح کرنا, قیدی کی اصلاح. جب یہ معافیوں کی آپ قیدی کو لالچ دیں گے نا, اس خوشی میں وہ قیدی جو اچھا اپنا کردار رکھے گا وہ اپنے آپ کو ایگزامپٹ کرے گا, اپنے آپ کو امینڈ کرے گا. جب اپنے آپ کو امینڈ کرے گا قیدی, وہاں پہ تو اسے آٹومیٹکلی وہاں سے ریلیف ملنا ہے, وہاں سے اس کو معافیاں مل جانی ہے. تو اس وجہ سے اس لالچ میں قیدی اپنے آپ کو امینڈ کرے گا, اپنے آپ کو مینڈ کرے گا. اگر یہ معافیاں ختم کر دی جائیں, ہوتا یہ ہے کہ اب دہشت گردی, 365 ہے, ریپ یا اس طرح کے جو کیسز ہوتے ہیں ان میں معافیاں کیوں نہیں لگتی؟ بیسیکلی اس لیے نہیں لگتی کہ سیویرٹی آف اوفینس کو دیکھا جاتا ہے کہ لوگ یہ اوفینس نہ کریں, انہیں پتہ ہو کہ یہ معافیاں اس میں نہیں لگنی ہوتی. تو ریمیشنز جن کیسز میں نہیں ہوتی ان قیدیوں کو سال کے 365 ڈیز پورے کرنے ہوتے ہیں. وہ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ جو عموماً قید ہوتی ہے وہ پہلے تھا لائف امپریزنمنٹ کو 14 سال سمجھا جاتا تھا, لیکن اس کو پھر آنریبل سپریم کورٹ نے کیا اور امینڈ کر کے یہ ہوا کہ لائف امپریزنمنٹ کو 24 سال کر دیا گیا. اگر جس قیدی کو معافی نہیں لگے گی وہ 24 سال پورے کر لے گا. جب 24 سال پورے کر لے گا تو پھر اس کا ریمیشنز اس طرح کیلکولیٹ ہوں گی اور اس کے بعد وہ قیدی وہاں سے ریلیز ہوگا اور ریلیز ہو کے وہ آئے گا. یہ ریمیشنز کا ایک پورا چیپٹر ہے, اگر آپ کو اس میں ہو تو آپ وہ ضرور پڑھیے گا. جیل مینول نکالیں اور جیل مینول میں یہ ریمیشنز پڑھیں. یہ یاد رکھیے گا, میرے پاس ایک بہت اہم کیس تھا جس کیس میں نے ریمیشنز کروائی تھی, ابھی آج بھی میں نے وہ پوسٹ ری شیئر کی ہے. اس میں یہ تھا کہ بیسیکلی جو انسرٹ کیا گیا تھا سیکشن اس میں 21A تھا اینٹی ٹیررزم ایکٹ کا, وہ انسرٹ کیا گیا تھا 2002 میں. جب 2002 سے پہلے تمام قیدیوں کو معافیاں لگتی تھیں, لیکن ملکی حالات ایسے ہو گئے کہ اس وقت لیجسلیچر کو یہ قانون سازی کرنی پڑی اور انسرٹ کرنا پڑا 21A, جس کے تحت ہو گیا کہ جی جو دہشت گردی یا ان آفینسز میں جو فال کرے گا اس کو ایگزامپشنز نہیں لگے گی. میرا قیدی وہ سپریم کورٹ تک اسے سزا اس کی بحال رہی. جب اس کی سزا وہاں تک بحال رہی تو ہوا یہ کہ میرے پاس یہ آ گیا, تو میں نے اس میں پھر ریٹ فائل کی ریمیشنز کے لیے. ریٹ فائل کر کے یہاں پہ وہ کویسچن آ گیا کہ اسے سزا ہوئی تھی 2002 میں, اور یہ جو اوفینس انسرٹ ہوا تھا غالباً 8 اگست 2002 کو یہ ہوا تھا, اور جبکہ یہ جو انسرشن ہوئی سیکشن کی وہ 22 اگست 2002 کو ہوئی تھی. تو میں نے اس میں کہا کہ میرے اوپر یہ لاگو نہیں ہوتا. یہ میں نے ایک ریٹ فائل کی, ریٹ فائل کر کے میں نے وہ کانسیپٹ ہے پراسپیکٹو کا اور ریٹروسپیکٹو کا. پراسپیکٹو سے مراد یہ ہے کہ جب بھی کوئی قانون بنتا ہے اس میں باقاعدہ طور بتایا جاتا ہے کہ اس کا عمل آج سے پہلے کے کیسز پہ ہوگا یا بعد میں. جو آج سے پہلے کے کیسز میں ہوتا ہے وہ ریٹروسپیکٹو ہوتا ہے, اور جو آج کے بعد ہوگا وہ پروسپیکٹو ہوگا. تو اس کا کوئی بھی جو سیکشن اطلاق ہوتا ہے وہ عموماً جب تک اسپیسیفکلی نہ اس میں کیا جائے, سیکشن کا اطلاق ہوتا ہے کس پہ, پروسپیکٹو پہ, کہ آج کے بعد جو ہوں گے اس وقت. تو میں نے پھر آنریبل ہائی کورٹ کو میں نے یہ بتایا, اس میں نے اسسٹ کیا کہ کیونکہ یہ سیکشن جو ہے وہ انسرٹ ہوا 8 اگست کو, اس 22 اگست کو, اور میرا آفینس کمٹ ہوا وہ 8 اگست 2002 کو ہوا تھا. اس وجہ سے 2000 میں شاید ہوا تھا. تو اس وجہ سے آنریبل کورٹ نے مجھے یہ ریمیشنز دی, اور ریمیشنز کے بعد یہ ہوا جو کہ میرے پہ لاگو نہیں ہو رہا تھا, تو یہ ریمیشنز ہوئی اور اس کا مجھے فائدہ ملا. 2027 میں اس نے ریلیز ہونا تھا, 2019 میں ریلیز ہو گیا. تو اس چیپٹر کو پڑھیں گے تو یہ انشاءاللہ آپ کو یہ چیزیں سمجھ آئے گی. آئی تھنک کہ ریٹروسپیکٹو اور پراسپیکٹو اس کو بھی میں کلیئر کر پایا ہوں گا. یہ بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے. جب بھی کوئی قانون پڑھا کریں تو اس کو ضرور پڑھا کریں. جیسے ابھی
فیملی کے امینڈمنٹ ہوئی ہیں, فیملی کے نئے اس میں لاز بنے ہیں, پارٹیشن کے بنے ہیں, تو اس میں یہ دیکھا کریں کہ اس کا جو افیکٹ ہے وہ کہاں سے, آج سے پہلے سے ہے یا آج کے بعد سے, تو پھر آپ کو ریٹروسپیکٹو اور پراسپیکٹو ٹھیک ہے.